تو دراصل اسلام یہ چاہتا ہے کہ انسان کے قلب کے اندر ایمان کا بیج بویا جائے، تقوی کا بیج، لیکن ایک بہت بڑی بات ہے ایثار اور قربانی کا بیج۔ جب تک کوئی انسان ایثار نہیں سیکھتا، وہ خود غرض رہے، تو اس کا ایمان اور اس کا تقوی وہ نفع نہیں دے سکتا، کیونکہ ایثار کرنے والا اپنے وقت کا ایثار کرتا ہے، کہیں مال کا ایثار کرتا ہے، کہیں کسی اور چیز کا ایثار کرتا ہے، جس کا بھی ایثار کر سکے۔ قربانی کا جذبہ ضروری، تو یہ چیز ماں باپ نے سکھانی ہے، یہ تربیت کرنے والے مربی نے سکھانی ہے، ایثار سکھانا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے شیئر کرنا، شیئر کرنے کا مطلب ہے کہ جیسے میں لے رہا ہوں ایسے آپ بھی لے لو، برابری کا ہے۔ ایثار اور قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے اپنا حصہ دے دینا۔ تو بنیادی طور پر دل کے اندر یہ بیج بونے ہیں۔ اسلام کی نظر میں اخلاقی ضابطے جو ہیں یہ قید نہیں ہے، دنیا میں اخلاقی ضابطوں کو قید سمجھا جاتا ہے، اس وجہ سے دنیا میں لبرٹی کا کانسیپٹ دیا گیا۔ اس کے لیے سب کا رخ اپنے دل اور اپنی عقل کی طرف موڑ دیا گیا۔ جو تمہارا دل کہتا ہے وہ کر لو، جو تمہاری عقل کہتی ہے وہ صحیح کہتی ہوگی وہ کر لو۔ زندگی کے ہر مرحلے پر جو تربیت ہوتی ہے وہ اسی چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ سٹینڈرڈ سامنے رکھیں۔ کیا اللہ پاک نے ہمارے سامنے سٹینڈرڈ رکھا ہے؟ کیا اخلاقی ضابطوں کو کوئی معیار رکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے معیار ہے، الحمدللہ ہمارے لیے ایک سٹینڈرڈ ہے۔ جیسے زندگی آپ نے گزاری ان کے پیچھے ہم نے بھی اسی طرح کی زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تصور کا ربط قائم کرے۔ جس نے تربیت کرنی ہے نا، تو اس نے تصور کرنا سکھانا ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتی ہوں۔ جیسے ایک بچے کو ماں یہ کہتی ہے، جب اللہ کی بات بتاتی ہے تو اس سے کہتی ہے اللہ اوپر ہے، اور آپ کسی چھوٹے سے بچے سے پوچھیں اللہ کہاں ہے، اور پھر کو کہے گا اللہ اوپر ہے۔ جانتے ہیں یہ کیا بات سکھائی ہوئی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، سادہ سے لفظوں میں کہ اللہ اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے۔ تو اسلام کا مقصد یہ ہے، غایت یہ ہے، تربیت کی غایت یہ ہے کہ ہر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا زندہ تعلق قائم ہو جائے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک کانسیپٹ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی صفات کا، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ میں مثال کے طور پر ایک اور اگزامپل دوں گی آپ کے سامنے۔ جیسے عام طور پر مائیں یہ کرتی ہیں کہ بچے کو جب ریوارڈ دینا چاہتی ہیں تو اسے کہتی ہیں کہ اچھا جاؤ، آپ فلاں اچھا کام کرو گے تو آپ کے تکیے کے نیچے کوئی پری چاکلیٹ رکھ جائے گی۔ اچھا، اب وہ بچہ جو ہے وہ اپنے ذہن میں کیا چیز قائم کرتا ہے؟ ما فوق الفطری مخلوق ہے جو اللہ نہیں ہے، وہ رزق دیتا ہے۔ ماں ایسے شرک سکھاتی ہے نا، حالانکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن کنسپچولی اس بچے کو ماں شرک سکھاتی ہے، اللہ کی ہستی کے ساتھ جوڑنے کی بجائے کسی اور ہستی کا تعلق سکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے زندہ تعلق سکھانا دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات سکھانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ علم دینا ہے وہ کیسا مہربان ہے، کتنی رحمت کرتا ہے، وہ کیسے ہمارے لیے غذا کا اہتمام کرتا ہے، کیسے پھل اگاتا ہے، کتنی دیر میں پھل تیار ہوتے ہیں پھر ہم تک پہنچتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں وہ ہماری ساری مانگیں پوری کرتا ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا۔ میں یہ دیکھتی ہوں پہلی مائیں پیدا کرنے پہ مجھے بہت سی ماؤں کی تکلیف دہ تربیت یاد آ گئی ہے کہ میں جب بچوں کے پاس جاتی ہوں تو میں ضرور پوچھتی ہوں آپ کو کس نے پیدا کیا؟ تو اب اکثر بچے جواب دیتے ہیں ماما نے، کیونکہ ماں نے نہیں بتایا کہ تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر ماں اپنے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہتی ہے اور پھر منہ کی کھاتی ہے، کیونکہ رشتہ تو اس کے ساتھ بھی نہیں جڑتا، وہ اللہ کا رشتہ کاٹتی ہے، اللہ اس کا رشتہ کاٹ دیتا ہے۔ تو تربیت کی غایت یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا زندہ تعلق قائم ہو جائے
کہ وہ بچہ ہو یا بڑا تصور میں اس کے ساتھ فلی کنیکٹڈ ہو جائے، ہر جگہ، ہر مقام پر، ہر لمحے وہ اس سے گائیڈ لائن لینے کے لیے تیار ہو جائے، اس سے دعا کر کے، اس سے امید باندھ کے، اس سے بات کر کے. یہ ایک زندہ تعلق ہے. جیسے لقمان حکیم نے اپنے بچے کو نصیحت کی تھی نا، نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا یا بنیا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ. اب آپ دیکھیں ماؤں کے لیے کتنی آسانی ہے کہ چھوٹا سا ذرہ دکھائیں کہ بیٹا اسے چھپا دو. آپ کو نظر آتا ہے؟ نہیں آتا نا. اللہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی نہیں چھپتا. آپ کہیں جا کے چھپا دو. کتنا پیارا ایکسپیریمنٹ ہے. بچے چھپا چھپا کے تھک جائیں، کہیں چھپا دو جدھر آپ کا دل چاہتا ہے. یہاں بھی اللہ نے دیکھ لیا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا. اللہ دیکھتا ہے. اللہ کے بصیر ہونے کا کانسیپٹ نہیں سکھا سکتے، اللہ کے سمیع ہونے کا کانسیپٹ نہیں سکھا سکتے. سکھا سکتے ہیں. ہزاروں مواقع ماں کی زندگی میں، باپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جہاں وہ انہیں بتا سکتے ہیں کہ دیکھو آپ اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ سنے گا اور آپ کی دعا قبول کر لے گا. تو کیا جب بچہ ایکسپیرئنس کرے گا کہ میری دعا قبول ہو گئی تو اس کے دل کے اندر یقین نہیں اترے گا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، وہ میری سنتا ہے، وہ مجھے دیکھتا ہے. اور یہ دیکھنے کا تصور ایسا ہے جو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کے دل میں باندھنے کی کوشش کی تھی کہ اگر کسی چٹان کے نیچے ہو کوئی ذرہ، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا. یہ تربیت کی بنیاد ہے. اللہ تعالیٰ کا تعلق کہیں بھی اللہ سے نہیں چھپ سکتے. کیا ایک بچہ خالص مسلمان بن سکتا ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ تم اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے؟ اس کی تنہائیاں مسلمان ہو سکتی ہیں، جی اسی سے مسلمان ہوں گی انشاءاللہ. پھر آپ دیکھیے کہ تربیت کا جو وسیلہ ہے، آپ دیکھیے غائب تو یہ کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں ایک بچہ تصور باندھ سکے اپنے رب سے، اپنے رب کا تصور باندھ سکے اور اس تصور کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کر سکے، یعنی اس کے بارے میں رائٹ ڈیسیژن کر سکے. کیا کوئی بچہ دوسرے کی چیز لیتے ہوئے سوچے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اگر اس کو پریکٹس کروائی جائے بہت سچا مسلمان بن جاتا ہے بچہ الحمدللہ. کیونکہ پھر اس کے دل میں نفاق نہیں آتا نا، اس کے دل کے اندر کچھ اور ظاہر میں کچھ اور نہیں ہوتا. دل کے اندر جب ارتعاش پیدا ہوتا ہے نا، دل کے اندر جب لہریں پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ سے سچا تعلق قائم ہو جاتا ہے. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ کائنات کی نشانیوں کو دکھا کر. سورج، چاند، ستارے، جتنی مخلوقات ہیں، پودے، جانور، پھل، پھول، ایک ایک چیز. اور اب تو اتنی آسانی ہو گئی، کتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق سکھایا جا سکتا. جو چیز پکڑے، کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے متعلق نہیں ہے؟ اور بچے کے دل میں جب ماں اپنے بہن بھائیوں کی محبت بوتی ہے اور اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی محبت بوتی ہے تو بچے اس محبت کو سیکھ جاتے ہیں. کیوں بچے ننیال کی طرف انکلائنڈ ہوتے ہیں؟ ماؤں کے اثر کی وجہ سے. چندا ماموں دور کے، تو چندا ماموں جو ہے نا، کبھی جو ماں ہے نا وہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے اور وہ چاند سے تشبیہ دے کے اپنے بچے کے دل میں ماموں کو بٹھا دیتی ہے، اللہ کو نہیں بٹھاتی. تو اس کو طریقہ آتا ہے بٹھانے کا. لیکن جس کسی کے بارے میں وہ چاہے گی، ارادہ کرے گی، اللہ سے مدد مانگے گی، اس کی محبت دل میں پیدا کر دے گی الحمدللہ. تو اصل مقصد یہ ہے کہ بچے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت اور رجوع اللہ کا جذبہ پیدا ہو. یعنی ہر معاملے میں اللہ کی طرف پھرنا، اللہ سے مانگنا، معافی یا دعا، استغفار یا دعا اللہ تعالیٰ سے. تو اللہ کی طرف رجوع کرنا جو سیکھ جائے، سمجھ لیں اس کے دل کے تار چھٹ گئے.
ان تاروں میں حرکت پیدا ہو گئی ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں اور اسلام نے تربیت کے لیے دل کے رخ کو کس طرح سے موڑنے کی کوشش کی ہے. کچھ امور کی طرف متوجہ کیا ہے، جن میں سے پہلا یہ ہے کہ انسان کائنات پر غور و فکر کرے. اور جب کائنات پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی قدرت اور اللہ کی قوت کا تصور کرے کہ اللہ کتنی قدرت والا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اللہ چاند کا بھی رب ہے، سورج کا بھی رب ہے. دعاؤں سے آپ نہیں سیکھتے ہیں. جیسے چاند نکلنے کی دعا میں آپ کہتے ہیں نا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان. آپ بچوں کو سنیں گے نا سکھا کے تو آپ کا اپنا دل سرشار ہو جائے گا خوشی سے. والسلامتی والاسلام، اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور ایمان سے نکالنا، سلامتی اور اسلام کے ساتھ. اے چاند، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے. ربی و ربک اللہ. اے چاند، تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ. بچوں کو یہ بات کتنی پیاری لگتی ہے. چاند کا رب کون ہے اور آپ کا رب کون ہے؟ چاند کا بھی وہی رب ہے جو میرا رب ہے. الحمدللہ. تو آپ جب تعلق باللہ سکھائیں گے نا، اللہ کی محبت، تو انشاءاللہ تعالی خود بھی آپ کی محبت میں اضافہ ہوگا. جب آپ دل کے تار چھیڑیں گے تو آپ کے زیادہ چھیڑیں گے. جب آپ انشاءاللہ دل کے اندر اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت کو بسانے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کے دل میں اس کا تصور اور زیادہ گہرا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. تو اللہ کی قدرت کا تصور کر کے تسبیح اور تحمید سکھائیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ. کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کنیکٹڈ رکھتی ہے. ہر خوبصورت، عجیب اور ایسی چیز کو دیکھ کر جہاں انسان حیرت زدہ رہ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اگر بچے کو سکھانا ہے تو روحانی طور پر بھی سبحان اللہ سکھائیے اور الحمدللہ سکھائیے. اسی طرح اسلام تربیت کے جن اصولوں کی طرف متوجہ کرتا ہے، ان میں سے دوسری بڑی اہم، دیکھیے پہلا کام جو ہے کائنات پر غور و فکر کر کے اللہ کی قدرت اور قوت کا اندازہ لگانا اور سکھانا ہے، اور اس کے ساتھ تسبیح اور تحمید، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ. دوسری چیز جو ہے وہ اللہ کے علم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کتنا علم رکھتا ہے، یہ سیکھنا اور سکھانا ضروری ہے. تربیت کے عمل میں بے حد امپورٹنس رکھنے والی چیز کہ اللہ کو سب خبر ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے. آپ دیکھیں، آپ کہیں بچے کے ساتھ باہر جاتے ہیں اور آپ اسے درختوں کے پتے دکھاتے ہیں، جیسے پتجھڑ کا موسم ہو اور پتوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، کہ ان پتوں کو گن کر بتائیں کتنے پتے. گن کے لوگ تھک جائیں تو انہیں بتائیں ہم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب گنے ہوئے ہیں، اس کو سب پتا ہے. کوئی پتا ایسا نہیں جو اس نے نہ پیدا کیا ہو، کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو. سکھانے کے لیے ہزاروں طریقے، لیکن اصل بات جو ہے اصولی طور پر جان لیں اللہ کی قدرت اور قوت، تاکہ حقیقی معنوں میں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا سیکھ سکیں. اور دوسری چیز ہے اللہ کے علم کے بارے میں ان کا تصور قائم کرنا جو یقین تک چلا جائے، یقین پیدا کرنا کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے. پھر اس سے احساسات کی طرف لے کے آئیں، رجحانات کی طرف. جو آپ سوچو گے، جو آپ کا دل چاہے گا، اللہ کو سب معلوم ہے. آپ کے دل میں بات بعد میں آئے گی، اللہ تعالیٰ کو پہلے پتہ چل جائے گی. آپ تجربے کے ذریعے سے یہ چیزیں سکھائیں گے تو انشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے سیکھیں گے. کیونکہ ان احساسات کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ان احساسات کے ساتھ بچہ اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اور بڑا بھی، جس کی آپ تربیت کریں گے انشاءاللہ. تیسری چیز، دل میں اللہ کا تقوی
اور خشوع پیدا کرنا ہے. دونوں باتیں امپورٹنٹ ہیں. تقوی کی بات آپ سمجھتے ہو اب, اور دوسری چیز ہے خشوع, یعنی اللہ کے آگے جھکنا اور بچنا. اللہ کے خوف کے بغیر خشوع نہیں آتا. تو دل کی دنیا کو دنیا کے مال و متاع سے بے رغبتی سکھانا, یعنی ضرورت کی چیزیں لے لو, ہر چیز کے اوپر آپ کا دل نہیں للچانا چاہیے. اور ابتدائی زندگی میں جب تربیت ہو جاتی ہے تو بچے کو ان چیزوں کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں رہ جاتا. اسی طرح سے جب بچے کو آپ اللہ کے علم کا شعور دیں گے تو اس کی وجہ سے اس کے احساس اور شعور میں تیزی آئے گی, اور دل اللہ کی یاد, اس کی اطاعت کی جانب مائل ہوگا. پھر اللہ کی یاد کے لیے او اللہ کو یاد کریں, او اللہ کی باتیں کریں. یہ فکرے جو ہیں بچوں کے دل کو پکڑ لیتے ہیں, کیونکہ وہ ایسی یادیں چاہتا ہے. تو آپ اس کی میموری کو کس طرح سے بڑھا رہے ہیں, اس میں اضافہ کر رہے ہیں, اور کتنی خوبصورت یادیں اس کی زندگی کے لیے محفوظ کر رہے ہیں, جو اس کو ساری زندگی میں ہیلپ کریں گے انشاءاللہ. جب کبھی بچہ اللہ تعالی کا خشوع سیکھتا ہے, تقوی سیکھتا ہے, وہ اللہ کی یاد کی طرف مائل ہوتا, اللہ کو یاد کرنا چاہتا ہے اور اللہ کی اطاعت کی جانب مائل ہوتا ہے. اور اس کے نتیجے میں روح کی صفائی ہوتی ہے, شفاف ہو جاتی ہے روح, بوجھ ہٹ جاتا ہے. وہ جو گھبراہٹیں آتی ہیں, وہ جو انسان بوجھ تلے آ جاتا ہے, اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے یہ بنیادی دو چیزیں کام کرتی ہیں, اللہ کی قوت اور قدرت اور اللہ کے علم کا یقین. اسی طرح سے عقلی تربیت ہے, عقل اور دیگر طاقتوں کے مابین توازن قائم کرنا ہے. یہ بنیادی طور پر عقلی تربیت کے لیے ضروری ہے. اس کے لیے گزشتہ اقوام کی تاریخ سے سبق حاصل کرنا سکھانا ہے. پہلی قومیں کیسی تھیں, ان پر جب اللہ کا عذاب آیا کس طرح سے وہ قومیں برباد ہوئیں. تو جو قوم بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتی وہ اسی طرح سے برباد ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح سے جسم, روح اور عقل کے مابین ربط قائم کر کے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی تلقین کرنی ہے. تو مادی آلائشوں سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. جب مادی آلائشوں سے بچائیں گے تو انشاءاللہ تعالی روح بھی ترقی کرے گی اور عقل بھی ترقی کرے گی انشاءاللہ.